آپ نے فرق کرنا ہے. تو کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے دو معیار ہیں، عقلاً ممکن ہو اور اس کے اوپر کوئی دلیل مل جائے. ٹھیک ہے. اب جب مثال کے طور پر اس کو ایک آپ مثال سے سمجھ لیں، آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس گئے جو اس نے آپ کا چیک اپ کیا اور آپ کو بتایا کہ آپ کو دل کا عارضہ ہے، آپ کو دل کا عارضہ لاحق ہو چکا ہے، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے دل کو تکلیف ہے، مجھے پریشانی ہے یا میرے دل کو پرابلم ہے، میرے اندر اثرات نہیں نظر آ رہے، نہ مجھے سانس چڑھتا ہے نہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ ماہر ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو دل کا عارضہ ہے. اب عقلاً یہ ممکن ہے کہ نہیں کہ دل کا عارضہ ہو بندے کو؟ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ عقلاً ممکن ہے، پہلی بات پائی گئی. اب یہ خبر دے کون رہا ہے؟ جو اس فن کا ماہر ہے اور باقاعدہ ٹیسٹ کرنے کے بعد دے رہا ہے. تو دنیا کا کوئی بھی عقل مند بندہ انکار کرے گا کہ اس کو دل کا عارضہ نہیں ہے، یا وہ خود کہے گا نہیں مجھے عارضہ نہیں ہے. وہ یہی کہے گا کہ یار ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے، انسان کو دل کا عارضہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اور جو مجھے بتانے والا ہے وہ اپنے فن کا ماہر اور اس نے باقاعدہ ٹیسٹ کر کے گو کہ مجھے اثرات نظر نہیں آ رہے، لیکن مجھے پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے، مجھے پھر بھی اس کے مطابق چلنا چاہیے. گو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن جو ماہر ہے اس کو تو پتہ لگ گیا نا. یہ ہے کسی چیز کو قبول کرنے کا معیار. جب آپ یہ بات کسی ملحد کے سامنے رکھیں گے نا کہ دیکھیں جی بھائی کوئی بھی چیز آپ نے قبول کرنی ہے، کسی بھی بات کو قبول کرنا، اس کے دو معیار ہیں، عقلاً ممکن ہو اور اس کے اوپر کوئی دلیل ہو. اس کی ایک یہ مثال آپ اس کے سامنے رکھ دیں اور اس طرح کی کوئی مثال آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اس کو بنیاد بنا کر آپ وجود باری تعالیٰ کو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات کا پایا جانا، اس کا وجود یہ ممکن ہے عقل کے اعتبار سے. عقل کے اعتبار سے کسی بھی چیز کا موجد ہونا یہ بالکل درست ہے، اور اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے. دنیا کی سب سے پاک ہستیاں جو ہیں وہ اس کی خبر دے رہی ہیں، جن کے اوپر جھوٹ کا کبھی الزام لگا ہی نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکا ان کے اوپر جھوٹ. تو کیا یہ بات جو اپنے فن کے ماہر ہیں، جو اپنے فن کے ماہر ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ظاہر ہے ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا تو کوئی نہیں ہے نا. وہ اپنے فن کے ماہر ہیں اور عقلاً یہ ممکن بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز خالق کے بغیر نہیں اس کا وجود ہوتا. تو یہ کائنات جو ہے یہ عقلی اعتبار سے اس کا خالق ہونا یہ موجود، یہ خالق ہونا عقلی اعتبار سے درست ہے اور اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ خالق کائنات موجود ہے، وجود اس کا موجود ہے، وجود باری تعالیٰ ثابت ہو جائے گا. نہ مانے وہ الگ بحث ہے، لیکن عقلی اعتبار سے جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو آپ اس دو باتوں کو معیار کے طور پر جب سامنے رکھیں گے تو انکار نہیں ہو سکتا اس کا. یہ وگرنہ وہ اس کو ساری باتوں کا انکار کرنا پڑے گا، اس کو اپنے والد کا بھی انکار کرنا پڑے گا. سمجھ گئے ہیں نا میرا استدلال؟ سمجھ گئے ہیں؟ اس کو اور بڑی چیزوں کا انکار اس کو کرنا پڑے گا، بلکہ اس کو اپنی اولاد کا بھی انکار کرنا پڑے گا. لیکن جب یہ دو باتوں کو معیار کے طور پر سامنے رکھیں گے تو اس کے والد کو بھی مانا جائے گا اور اس کی اولاد کو بھی مانا جائے گا. عقلاً ممکن ہے اور دلیل موجود ہے، نکاح نامہ دلیل موجود ہے. اچھا جی، اس کو اسی دوسری مثال سے آپ سمجھ لیں، سائنسی مثال آپ دیکھیں جی، فضا کے اندر جو ہے نا یہ جراثیم پائے جاتے ہیں. اب تو سارے مانتے ہیں نا. یہ کنہوں نے بتایا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے. کنہوں نے بتایا ہے؟ ماہرین نے بتایا ہے، جنہوں نے وہ خوردبین کے ساتھ یا وہ آلوں کے ساتھ ان کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک وہ آلے ایجاد نہیں ہوئے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ انکار بھی کرتے ہوں گے، یا پتہ ہی نہیں ہوگا لوگوں کو کہ فضا کے اندر جو ہے وہ جراثیم بھی ہوتے ہیں، یا جراثیم نامی کوئی چیز بھی ہوتی ہے.
اچھا اب یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ فضا کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے نا، اب کوئی بھی نہیں انکار کرتا، کیوں؟ عقلاً ممکن ہے، بتانے والے کون ہیں؟ اپنے فن کے ماہر ہیں۔ جراثیم کا پایا جانا فضا کے اندر یہ عقلاً ممکن ہے، اور بتانے والے کون ہیں؟ اپنے فن کے۔ تو ساری کائنات نے مانا ہے اس چیز کو، تو کائنات کا خالق یہ عقلاً ممکن ہے، اور بتانے والا کون ہے؟ اپنے فن کا ماہر، جو دنیا کا سب سے سچا انسان ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے اللہ سے باتیں کی ہیں، خدا نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، خدا نے یہ کلام کیا ہے، مرنے کے بعد یہ صورتحال ہوگی، دوبارہ زندگی ہوگی، جنت اور جہنم ہے۔ لہذا عقلی اعتبار سے اگر دیکھے جائیں تو ان دو اصولوں کی بنیاد پر آپ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ عقل اور وحی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جب ملحدین کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو عقل کے اوپر اور وحی کے اوپر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عقل کے ذریعے جو ہے نا وہ کلی علم حاصل نہیں ہو سکتا، عقل جو ہے نا وہ محتاج ہے وحی کی، عقل جو ہے وہ محتاج ہے وحی کی۔ عقل کے ذریعے آپ نبی کی سچائی کے اوپر تو گفتگو کر سکتے ہیں، عقل کے ذریعے آپ نبی کی سچائی کے اوپر تو گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جب نبی کی سچائی ثابت ہو جائے گی پھر عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہو جائے گی۔ ملحدین کا بیانیہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ حرف آخر ہے، عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف آخر ہے۔ تو اگر عقل حرف آخر ہے تو پھر ملحدین کو تو کم از کم جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے نا، اگر عقل حرف آخر ہے۔ چلو باقی مسلمانوں کے تو بارے میں یا دوسرے مذاہب کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے ان کی عقل کے اندر فرق ہے، فطور ہے۔ اچھا جو ملحد ہیں کم از کم ان کو تو ایک بیانیے کے اوپر اور ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہیے تھا نا عقل کے ذریعے۔ جیسا کہ میں نے بتایا 3-4 قسمیں تو میں نے بتا دی آپ کو ملحدین کی، اور وہ سارے عقل کی بنیاد پر جو ہیں وہ الہاد کو مانتے ہیں۔ اگر عقل حرف آخر ہے تو پھر الہاد کی اتنی قسمیں کیوں ہیں؟ ملحدین آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کی بات نہیں مان رہا ہوتا، وہ اس کی بات نہیں مان رہا ہوتا۔ ابھی کچھ عشرے پہلے 2-3 مہینے پہلے ایک مناظرہ ہوا بین الاقوامی طور پر، امریکہ کے اندر مناظرہ ہوا ہے۔ مفتی ندیم یاسر ندیم صاحب تھے یا ندیم یاسر صاحب تھے، ندیم یاسر الواجدی، یاسر ندیم الواجدی صاحب، یہ مسلمانوں کی طرف سے گفتگو کر رہے تھے اور ملحدین کی جانب سے جو ہے نا وہ غالباً کاشف اقبال تھا، کوئی اس طرح کا نام تھا اس کا۔ اب وہ بڑا معروف ملحد ہے، اب مفتی صاحب جو ہے نا اس کو اس لیول پر لے آئے گفتگو، وہ مناظرہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ دیکھیں گے تو بڑی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ مفتی صاحب اس کو اس لیول کے اوپر لے، اسٹیج کے اوپر لے آئے کہ اس نے سائنسدانوں کی باتوں کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ سائنس ہوتی ہے۔ اس نے ایک لیول پر آ کر جو ہے نا وہ سائنس کا بھی انکار کر دیا، اور دیگر ملحدین جو ہے وہ سائنس کا انکار نہیں کرتے۔ اگر یہ عقل جو حرف آخر ہے تو یہ ملحد ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہی حرف آخر ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ وہی حرف آخر ہے۔ تو آپ جو صحیح تعلیم ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، نبیوں کی جو صحیح تعلیم ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ کسی جگہ سے بھی لے آئے نا تو وہ آپ کو مشترکہ ملے گی۔ جو بنیادی تعلیم ہے نا وہ ساری سب کی کیا ملے گی؟ مشترکہ ملے گی۔ جیسا کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ اللاتٌ، نبی جو ہے وہ اللاتی بھائی ہیں، دین ان کا متفق ہے، آگے جو احکامات ہیں وہ مختلف ہیں، بنیادی باتیں جو ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک ایک ہی ہیں۔
آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی توحید تھی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی توحید تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین تھا، نبی علیہ السلام کی سارے نبیوں کی تعلیم ایک ہی ہے، آپ کو ملے گی۔ یہ جو آپ کو عقائد کے اندر تبدیلی ملے گی نا، وہ بعد کے لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے، وہ اصل میں اس نبی کی تعلیم نہیں ہوتی۔ تو اس کو اگر وہ بنیاد بنانا چاہے نا تو یہ ہرگز نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اصل میں نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں نے خود جو ہے نا اس کے اندر ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے۔ تو اب عقل جو ہے، عقل کے ذریعے آپ اسلام کی سچائی کو پرکھ سکتے ہیں، نبی کی سچائی کو پرکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس کو پرکھ لیا، قبول کر لیا، تو اب عقل جو ہے وہ وحی کے اوپر حاکم نہیں ہوگی، بلکہ وحی عقل کے اوپر حاکم ہوگی۔ کیوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل کے اندر نہیں آتی، وہ وحی کے ذریعے ماننی پڑتی ہے۔ جنت اور جہنم کا وجود، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، تو یہ عقل کے اندر جو ہے اگر نہیں بھی آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وحی نے چونکہ بتائیں اس لیے ماننا پڑے گا۔ تو جب عقل اور وحی کا تضاد ہوگا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، کیوں کہ عقل میں نہ آنا اور عقل کے خلاف ہونا، اس کے اندر فرق ہے۔ ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ریاضی کے اصول سارے آتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے نا جن کو ریاضی جو ہے نا وہ آتی ہوگی، نہیں سمجھ میں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول غلط ہو گئے، وہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہے، سائنسدانوں کے اصول ہماری عقل میں نہیں آ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہو گئے یا ان کا وجود ختم ہو گیا۔ اور کئی چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن ہم ان کا وجود مانتے ہیں۔ کیوں کہ وہ عقل میں نہ آنا یہ اور چیز ہے، عقل کے خلاف ہونا اور چیز ہے۔ اسلام کے جو نظریات ہیں اگر وہ عقل میں نہیں آتے تو یہ الگ چیز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ اب مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا یہ عقل کے کس اصول کے خلاف ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں یار ساڈی سمجھ نہیں آتا کہ مرن تو بعد بندہ دوبارہ اٹھے، وہ حساب کتاب ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بھی کئی چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں، عقل میں نہیں آتی تو آپ مانتے ہیں، تو اس کو بھی مان لیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے نا کہ عقل کے یہ خلاف ہے، پہلے اس کو اصول بتانا پڑے گا کہ ہاں بھئی عقل کا یہ اصول ہے، اس اصول کے یہ خلاف ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، عیسائیوں کے اندر تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے، باپ بیٹا روح القدس، تین مل کر ایک، ایک تین، ٹھیک ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ تین مل کر کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں۔ اب یہ عقل کا اصول ہے کہ تین مل کر ایک نہیں ہو سکتے، ایک دو تین، آپ باپ بیٹا روح القدس تینوں کو ملا کر ایک بنائیں، یہ عقل کے اعتبار سے جو ہے نا یہ تین الگ الگ وجود ہوں، وہ تینوں کو الگ الگ وجود مانتے ہیں۔ وہ جب گفتگو ہوتی ہے نا تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں، کبھی وہ صفات کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ اجزاء کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک یہ تینوں الگ الگ ذاتیں ہیں، تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب تین الگ الگ چیزوں کو آپ جمع کریں گے تو وہ ایک بنے گی یا تین بنے گی؟ اب یہ عقل کے خلاف ہے چیز۔ یہاں پر عقلی چیز جو ہے نا آپ یہ تین کمپیوٹر ملا کر ایک کمپیوٹر بنائیں گے کہ وہ تین کمپیوٹر ہوں گے؟ الگ الگ تین کمپیوٹر جو ہیں وہ یہاں پر رکھیں تو کیا بنے گا؟ وہ ایک بنے گا کہ تین بنیں گے؟ وہ تین بنیں گے بھائی۔ یہ عقلی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ تین مل کر جو ہیں وہ تین بنتے ہیں، ایک ایک ایک، جب ان کو جمع کیا جائے گا تو وہ تین بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عقلی تو بات۔ اب کوئی کہے کہ نہیں یہ تین مل کر ایک بنتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود عقل کے خلاف ہے، یا خدا کا وجود عقل کے خلاف ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا عقل کے خلاف ہے، تو پہلے اس کو عقل کا اصول بتانا پڑے گا۔ ہاں بھائی یہ دیکھو یہ عقل کا اصول ہے، اس اصول کے یہ خلاف ہے۔ وہی کی جو باتیں ہیں وہ عقل کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہی کی بعض باتیں عقل میں نہیں آتی، کیوں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ اب یہاں پر ان کی جانب سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ اچھا عقل کے ذریعے آپ نے جب اسلام کی سچائی کو قبول کر لیا، اسلام کو سچا مان لیا،
تو پھر تو حاکم عقل کو ہونا چاہیے نہ کہ وحی کو، کیونکہ آپ نے عقل کے ذریعے جو ہے وہاں تک پہنچے ہیں نا، نہ کہ وحی کے ذریعے آپ یہاں پر پہنچے ہیں، آپ تو عقل کے ذریعے وہاں تک پہنچے ہیں، تو لہٰذا حاکم جو ہے نا وہ عقل کو ہونا چاہیے۔ وہ یہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں جب یہ عقل کی بحث ہوگی ان کے ساتھ۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، فرض کیجئے آپ کو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا، شوگر ہو گئی، تو آپ اپنے دوست کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں، تو وہ بتاتا ہے جی فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس فن کا بڑا ماہر ہے، بڑا اسپیشلسٹ ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اب غور کریں کہ ہم نے جو ان کے ساتھ باتیں کرنی ہیں وہ عقل کے ساتھ ہی کرنی ہیں۔ تو اب یہ عقلی طور پر آپ اس کو مثال دے رہے ہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس، آپ اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں، آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ اب جس نے آپ کی رہنمائی کی اس کا اور اس ڈاکٹر کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا۔ اب یہ جس نے آپ کی رہنمائی کی وہ یہ کہے کہ یار میں نے تجھے وہاں تک بھیجا تھا تو لہذا تو اب اس ڈاکٹر کی بات نہ مان، تو میری بات مان، کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا کیسے آپ بات کرنی ہے؟ آپ نے رہنمائی کرنے والے کا اور اس ماہر ڈاکٹر کا آپس میں کسی بات پر ہو گیا اختلاف، اب یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے تجھے وہاں تک بھیجا تھا لہذا تو میری بات مان، اس کی بات نہ مان، اس نے تجھے یہ دوائی دی ہے، یہ طریقہ علاج یہ درست نہیں ہے، میں جو تجھے طریقہ علاج بتا رہا ہوں نا وہ درست ہے۔ کیا اس بندے کی بات مانی جائے گی یا اس ماہر ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی؟ اب عقل کے ذریعے آپ اسلام تک پہنچ گئے، اس کو قبول کر لیا، اس نے اپنا کام کر دیا، رہنمائی کرنے والے نے اپنا کام کر دیا، تو اگر بالفرض ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے